اوے جیلمی آ، وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے، یہ کہندا جی ماں دا قدر لحاظ کریا تے اپنا مزہ لین دے ہن تے تو پیدا ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اچھا، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. صحیح. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، صحیح. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ. F-35 کیا F-72 ہو، F-72 ہمارے پاس ہو اور F-35 ان کے پاس ہو تو پھر ہم نے کون سا اسلام اور ایمان ٹیسٹ کیا؟ ایمان کے اوپر ڈینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں، وہ بھی بچے کے ایمان کے اوپر کہ وہ تو بہت بڑے ہو گئے ہم بہت چھوٹے ہو گئے. عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے. یہ اسلام کی ایک خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے، اسلام سے بغاوت میں آتا ہے. آپ نے اپنا منہ بھی دھیان سے کھولنا ہے اور اپنے الفاظ کا چناؤ بھی دھیان سے کرنا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، میں ان کی اس حوالے سے بڑا میں ان کا قائل ہوں کہ انہوں نے امہات کتب سے عام آدمی کو جوڑ دیا. مطلب حدیث کی کتاب اصل میں کھول کے رکھ دی. ٹھیک، بالکل ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی وہاں انہوں نے کھول کے رکھ دی. اچھا، جو استنباط کرنا ہے نا مسائل کا کسی ایک چیز سے، یعنی قرآن سے مسائل اخذ کرنا، حدیث سے مسائل اخذ کرنا، یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ 2 اور 2 4 کی اپلیکیشن کہاں ہونی ہے، یہ پروبیبلی ان کا شعبہ ہوگا انجینئرنگ کے حوالے سے. یہ جو اس کام کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ جس کا دل آتا ہے نا وہ اپنے خیالات کی تائید میں ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہے، اس کو بڑے لحن اور قرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور ترجمہ پھر اس انداز سے کیا جاتا ہے. قرآن میں ہمارے علماء کیا اسلام کے ماخذ کو تو چھوڑ دیں نا، کیا آپ اپنے دستور کے بارے میں یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ میں دستور کی ایک لائن پڑھوں اور اپنی مرضی کا حکم اس سے اخذ کروں اور اس پہ چل پڑوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ بالکل نہیں. اس کے لیے مجھے کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ عدالت میں جائیں. انجینئر صاحب اپنا دماغ اگر پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لیتے تو بہت زیادہ کام کر لیتے وہ. تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کو. تو اگر وہ یہ تو ہو گیا، یہ تو ایک مشورہ ہو گیا، یہ میں نے مان لیا نا کہ صلاحیت دی اللہ نے، صلاحیت دی ہے، یہ میں نے مان لیا نا. آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی غیر معروف گستاخ ہو، اگر اس کو سزا ملنی چاہیے تو کیا مرزا جیلمی کے اوپر بھی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. بات سن جی پھر خود پڑھا نا. جی سر. اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ موم الجملہ ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے یہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالی دینا، یہ بھی کفر ہے، اسے بھی کفر و ارتداد لازم آتا ہے. پھر اس نے حضور نبی کریم کے بارے میں کہا کہ اگر توحید صحیح بیان ہو جائے پھر پیغمبر، فرشتہ اور بزرگ جو ہے وہ تو کوئی شے نہیں. اس پر بھی 295 سی لگتا ہے. امت میں سے ایک غازی اٹھے گا
آپ کے یہ الفاظ تھے. تو اس مدرسے میں سے بھی تو غازی اٹھ سکتا ہے, تو کیا اپنوں کو بچایا جا رہا ہے؟ میں نے تو مروا رہا ہوں, تو میں شام و شام اس کو مروا دوں, میرے تو مریض تپے ہوئے ہیں اس پر. انجینئر محمد علی مرزا تنازع کی صورت کے اندر یہ صاحب بہت مشہور ہے. اس نے کہا جی کہ جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, شاعی کوئی نہیں. پھر اس نے کہا جی ہمارے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنچ کے اندر کو ہمیں گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اعلان ہوا آپ کے اس مرکز کی جانب سے, آپ کی جانب سے, کہ غازی اٹھیں اور وہ قتل کر دیں. تو جب غازیوں کو اٹھانا تھا تو پھر ایف آئی آر کیوں؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اگر کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, تو صلح والا معاملہ ہو جائے گا؟ کوئی معافی نہیں ہے.